بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں رورل ہیلتھ سینٹر علی پور چٹھا میں موجود ہوں۔ حالیہ دن میں کچھ فیس بکیوں نے یہ ایک شور مچایا تھا کہ علی پور چٹھا میں سہولیات ناپدید ہو چکی ہیں، ڈینٹل کا جو ہے کوئی بھی چیز جو فنکشنل نہیں ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر علی حیدر گندل صاحب ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیا شور و غل مچا ہوا ہے کہ ہاسپٹل میں سہولیات کا فقدان ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، اصل میں معاملہ یہ کچھ ہوا تھا کہ آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے ہمارے پاس جو ڈینٹل چیئر تھا وہ تقریباً 1985 کی انسٹال ہوئی تھی۔ تو اب تقریباً اس کو 30-35 سال ہو چکے ہوئے تھے، وہ فنکشنل نہیں تھی رہی۔ اب ایک گورنمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے، اس کو پہلے کنڈیم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد نیا ٹینڈر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نئی مشین آتی ہے۔ تو اس میں تقریباً 5 سے 6 ماہ کا عرصہ ہر جگہ پہ لگ جاتا ہے۔ اب آنے کے بعد کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ہمیں نیچے سے ٹائل ورک سارا کروانا تھا تاکہ نئی مشین کو اچھی طریقے سے لگایا جا سکے، کیونکہ یہ کافی مہنگی مشین ہے، اس لیے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کا فلور ایک بیلنس میں آئے۔ جو پہلے فلور تھا وہ بڑا ڈس بیلنس تھا، اس کی وجہ سے تقریباً 1 ماہ ہمیں لگا اس ساری ٹائل ورک کو لگانے کے لیے، اور اس کے بعد جس کمپنی نے یہ مشین لگانی تھی اسی نے آ کے لگانی تھی، کیونکہ انہی کی اسپیشلٹی تھی، پرچیز کی تھی، اور اسی کے اندر تھا معاملہ سارے کہ اسی نے آ کے لگانی ہے۔ وہ پورے پنجاب کے اندر لگا رہے تھے سٹیپ وائز۔ پہلے وہ جنوبی پنجاب میں تھے، جیسے ہی ہماری ٹرن آئی تو تقریباً 15 سے 18 دن ہو چکے ہوئے ہیں، ڈینٹل یونٹ لگ چکا ہوا ہے اور پراپر فنکشنل اب یہ فنکشنل ہے۔ ہاں جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ اگر کوئی پیشنٹ ہو آپ کا تو یہ پراپر 100% فنکشنل ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ تقریباً 10 سے 12 دن ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پہ مختلف پروسیجر جو دانتوں کے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں، لائک دانت نکالنا، دانتوں کی بھرائی۔ ابھی 2 پروسیجر ہم شروع کر دیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی رمضان کے بعد ہم میجر پروسیجر جو ہیں وہ بھی ہم شروع کر دیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ روز کے کتنے آپ مریض چیک کرتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو رمضان ہے، نارمل روٹین کے اندر تقریباً 25 سے 35 کے درمیان میں ڈینٹل کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور 8 سے 10 پروسیجر جو ان سے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی کیونکہ میرے پاس ڈینٹل ٹیکنیشین نہیں ہے تو ابھی تقریباً 4 سے 5 پروسیجر ہی ہم مشکل کر پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جدید یہ مشین ہے؟ یہ مشین پاکستان کے اندر آپ اگر یہ سوچیں تو صرف اور صرف گورنمنٹ کے کچھ ہسپتالوں میں موجود ہے، پرائیویٹ ڈاکٹر بھی اس کو افورڈ نہیں کر پاتا اپنے کلینک پہ، اتنی مہنگی اور اتنی جدید مشین ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مزے کی بات سوچنے پہ میں مجبور ہوں کہ جب یہ ڈینٹل مشین جو پرانی تھی اور اس کے بعد وہ فنکشنل تھی یا نہیں تھی، کچھ مریض چیک کر رہے تھے، اس وقت کسی نے شور نہیں ڈالا۔ ابھی یہ فنکشنل ہو گئی ہے تو اب شور ڈال رہے ہیں۔ ایسی میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی مجھے بھی پتا چلا کہیں سے کہ یہ شور ڈلا ہوا ہے، حالانکہ جب وہ سارا شور ڈلا ہوا تھا ہم یہاں پہ پیشنٹ کر رہے تھے، اور ہمیں اس بات کی بڑی حیرانگی تھی کہ جب ہمارے معاملات موجود نہیں تھے تب کسی نے شور نہیں کیا، جب لگ چکی ہوئی ہے اور کام ہو رہا ہے تو پھر سب شور مچا رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، یا ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ویری کریکٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے سب معاملات کر رہے تھے۔ یعنی کہ آپ اگر صبح سے 8 سے لے کر شام دوپہر 2 بجے تک 2 بجے تک یہاں 8 سے لے کے 2 بجے تک ہم یہاں پہ ڈینٹل پیشنٹس کو چیک اپ کرتے ہیں، اور ابھی ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ 3 دن صرف چیک اپ کیا جائے گا، 3 دن صرف اور صرف پروسیجر کر کے جائیں گے تاکہ میکسیمم لوگوں کا پروسیجر ایک دن میں ہو سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ہاسپٹل میں، تو آپ جو ہے اہل علاقہ ان کے لیے بہت بڑی سہولیات ہے، یہ بہت بڑا ان کے لیے نا ایک سہولت کا ایک جو ہے جس کا ایک ہمیں ضرورت بھی تھی علاقے کو، لیکن ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ تو مریض کو آپ کیا پیغام دیں گے اہل علاقہ، کیونکہ آپ مقامی بھی ہے تو آپ اہل علاقہ کو کیا پیغام دیں؟ میں اہل علاقہ کو یہی پیغام دوں گا کہ کائنڈلی باہر سے جو لوگ افورڈ نہیں کرتے، یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی اوزار ہیں وہ سب اسٹیریلائزڈ ہیں۔ ہر کسی کو یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا رش ہوتا ہے پرائیویٹ کلینک کے مطلب اگر کمپیئر کیا جائے، سب کا کام ہو سکتا ہے لیکن طریقے کے ساتھ۔ ہمارے لوگ کوئی کوشش ہوتی ہے کہ آج ہم آئیں اور آج ہی ہمارا سب کچھ ہو جائے، یہ سمپل چیک اپ والا پروسیجر نہیں ہوتا ہمارا، کیونکہ یہ پروسیجر والا کام ہوتا ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ کائنڈلی آپ آئیے، اپنی اپوائنٹمنٹ لیجیے یہاں پہ آ کے، اور آپ کا جو بھی معاملات RSC لیول کے اوپر جو گورنمنٹ ہمیں الاؤ کرتی ہے، جیسے کہ دانت نکالنا اور دانتوں کی فیلنگ، وہ یہیں سے کروائیں۔ باہر سے نیم حکیموں عطائیوں سے کروانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کوالیفائڈ سے
اور صاف ستھرے اوزار جہاں پہ موجود ہو تاکہ آپ کو یرکان ایڈز وغیرہ کی بیماریوں سے بچا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ فنڈز تھے ہی نہیں ہیں. حکومت سابقہ جو ادوار میں حکومت گزری ہے اس میں فنڈز نہیں تھے, ادویات کا فقدان تھا. اس کے بعد بھی کچھ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, ٹائلز لگ رہی ہیں, اس کے بعد ایک بور جو ہے ایک صاف پانی کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ کہاں سے یہ سارا معاملہ؟ سب کا کریڈٹ ہمارے ایس ایم او صاحب ڈاکٹر صاحب آفس صاحب کا جاتا ہے. اب آپ کو یہ تھوڑا سا بتاؤں, تھوڑا جو ڈیلے ہمارا ایک ماہ کا ہوا ہے وہ صرف اور صرف یہاں پہ ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے. یہ ٹائل ورک سب ہم بھائیوں نے, ہاسپٹل والے ملازموں نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا اور یہاں پہ ٹائلز لگی. جیسے کہ بور کی بات آپ بتا رہے ہیں, بور کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اور ابھی جو ٹف ٹائل لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سارا معاملات آپ اندرونی طور پہ کر رہے ہیں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹل اس میں معاملات نہیں ہے. اب اس سارے معاملات کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ہمارا کافی زیادہ خرچہ ہوا ہے جو کہ ہم نے اپنی جیبوں سے کیا ہے. لیکن بجائے اس کہ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کیا جائے, ڈی اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں دوائیاں ہمارے پاس ہر کچھ موجود ہے. اگر آپ کو جو دوائی جس مریض کو نہیں مل رہی وہ ہم سے رابطہ کریں, نہ جانے وہ جا کے جو صحافیات لوگوں کو باتیں کرتے ہیں کہ دوائیاں نہیں, ہمیں بتائیں کون سی دوائی موجود نہیں ہے. یہاں پہ ہر قسم کی دوائی موجود ہے, ہر قسم کا انجیکشن موجود ہے اور ہر طرح کی سہولت موجود ہے. ایک ایکس رے کا معاملہ ہے وہ ساری ہائر اتھارٹیز کے پاس ہے. ایکس رے جب تک وہ خود فنکشنل نہیں کریں گے, ہمارے پاس کوئی بھی ایسے فنڈز نہیں ہے, نہ ہمارے پاس ایسے انجینئر ہے کہ ہم اس کو چلا دیں. یہ سارے معاملات جو ایڈمنسٹریشن والے ہیں وہ سیکریٹریٹ لیول پہ ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, مشینری موجود ہے, ان کو آپریٹ کر کے آپ کو سہولت دی جائے. جو سہولت یہاں پہ موجود ہی سرے سے نہیں ہے یا خراب ہو چکی ہوئی ہے, کچھ عرصے بعد انشاءاللہ وہ بھی سی او صاحب نے سختی سے آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رات کو ڈاکٹرز نہیں ملتا یا عملہ نہیں ملتا, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ رات کو ڈاکٹر نہیں ملتا تو کائنڈلی کسی دن آ کے آپ چیک کریں. تینوں شفٹوں کے اندر ایم بی بی ایس ڈاکٹر موجود ہوں گے, ڈسپینسر موجود ہوں گے. اگر کسی بھائی کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے, فوراً آ کے ہاسپٹل میں آ کے ایس ایم او صاحب کا نمبر ہر کسی کے پاس موجود ہے, ان کو کال کریں, ان کو شکایت کی جائے, بروقت ازالہ کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں, نائٹ شفٹ والا ڈاکٹر یہیں پہ ہوتا ہے. تو مطلب ہمارے ایسے علم میں کوئی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اگر کسی بھائی ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو کائنڈلی اسی دن اسی ٹائم پہ یہ کمپلین کی جائے تاکہ اس ٹائم بھی دیکھے کہ کہاں ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا. ڈاکٹر یہ پروپیگنڈا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ منفی پروپیگنڈا کہ ہر کسی کے خلاف نہیں ہوتا ہے. ہمارا کام ایز اے سول سرونٹ ہے کہ اپنی ساری انرجی, جتنے کم وسائل ہیں زیادہ وسائل ہیں, ان کو بروئے کار لاتے ہوئے یہاں پہ عوام کو سہولت دیں. دیکھیں ایک چھوٹا سینٹر ہے, ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر کا لیول دیا گیا ہے, لیکن ایک آر ایس سی لیول کی سہولت ہی گورنمنٹ یہاں پہ دے پاتی ہے. اب ایک ٹی ایچ لیول کے آپ کو ایک آر ایس سی لیول کے اندر سما نہیں سکتے. یہاں پہ لیٹس سپوز اگر ٹی ایچ کیو لیول کے اندر ایک صرف ڈینٹل کی بات کر رہا ہوں, 4 ڈینٹل سرجن اور 2 ٹیکنیشین ہوتے ہیں اور 3 کرسیاں ہوتی ہیں. اب اگر ایک کرسی کا کام آپ 4 کرسیوں سے جو ہے وہ معاملہ ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں اور ایک کرسی سے کام کرنا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. ایسی ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈاکٹر تقریباً 35 سے 40 ہوتے ہیں ٹی ایچ کیو کے اندر. ان 35 سے 40 ڈاکٹروں کا کام 2 ڈاکٹر اگر کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت کمی کوتاہی آ جاتی ہے. آتی بیسیکلی نہیں ہے, رویے کے اندر چینج تھوڑا سا آ جاتا ہے. اگر آپ خود بتائیں کہ ایک ڈاکٹر کون سا سارے دن میں بیٹھ کے 250-300 پیشنٹ دیکھ رہا ہے, اور اگر وہ وہیں پہ ٹی ایچ پی لیول پہ 10 ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے تو ان کا ڈفرنٹ ہو جائے گا معاملہ, ہر کسی کو پراپر ٹائم ملے گا. تو اس لیے یہاں پہ منفی پروپیگنڈا کرنے کی بجائے میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی اپنے ساری انرجی اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اپ گریڈ کرانے میں لگوائیں, اور اس کے بعد پھر دیکھیے گا جتنے بھی آپ کمپلینیں ہیں وہ ساری آٹومیٹکلی ریزالو ہو جائیں گے.